Horror Stories by Afia. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں ہوں ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر میں حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کہانی کو اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں جنہیں ہارر کہانی سننے میں دلچسپی ہو۔ دوستوں، میں نے سنا ہے جب ہم کسی ہارر واقعے یا ہارر چیز کا یا کسی جن جنات کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے دوران یہ چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں اور کبھی کبھار تو ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار پڑھ کر رکھیں اور دعاؤں وغیرہ کا ورد بھی کرتے رہیں اور ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں تو برحق ہیں اور انسانی دنیا میں ہی ان جنات کی دنیا بھی بستی ہے۔ دوستوں، جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے اور میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا ہے۔ واقعہ سنانے کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے واقعے کی جانب لے کر چلتی ہوں اور واقعہ سنتے ہیں انہی کی زبانی جنہوں نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ میرا نام ثنا ہے۔ میں اس وقت عمر کی 50 بہاریں دیکھ چکی ہوں اور کنواری ہی ہوں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب میں انٹر کالج کے ٹرپ پر کوہ مری گئی تھی۔ سب لڑکیاں گروپ بنا کر مال روڈ پر گھوم رہی تھیں، میں بھی اپنے گروپ میں تھی۔ وہاں گھومتے پھرتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی، جبکہ ہماری پرنسپل صاحبہ بہت سخت تھیں۔ ان کا ڈر سب پر ہوتا تھا کہ وقت پر سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں۔ 4 دن کا ٹرپ تھا، 2 دن گزر گئے تھے۔ ہم شام سے پہلے ہی سب لڑکیاں اپنے ریزورٹ پہنچ جاتی تھیں۔ اس دن ہمیں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ جلدی ہم بھاگیں تو میرا پاؤں پھسلا اور میں سڑک پر ہی گر پڑی۔ لڑکیوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ ساری رات درد سے جاگتی رہی، گولی سے بھی آرام نہیں آیا۔ میری سامنے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، سب لڑکیاں سو رہی تھیں۔ چاند کھڑکی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ بہت حسین منظر تھا کہ میری نظر اچانک ایک لڑکے پر پڑی۔ باہر لائٹس آن تھی، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں گھبرا سی گئی اور فوراً کھڑکی بند کر دی۔ دوسرے دن میں نے باہر جانے کی معذرت کر لی کیونکہ پاؤں میں درد ہوتا تھا، سو میں ریزورٹ میں ہی رہی اور اداسی سے بیٹھی رہی۔ میں اسی کھڑکی کے پاس آ گئی تھی اور اسے کھول کر باہر کا منظر دیکھنے لگی، جو کہ بہت ہی حسین تھا کہ پھر وہی رات والا لڑکا وہیں آ گیا۔ اس میں عام بات نہیں تھی۔ سرخی مائل بال، گورا رنگ، بڑی کالی آنکھیں، لمبا قد، وہ یورپی سا لگا۔ چلتا ہوا آیا اور آتے ہی بولا، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں کب سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں، اور اس نے مجھے ہلکا گلابی رنگ کا ایک پھول دیا۔
اور کہا کہ وہ میرا کل انتظار کرے گا ریزورٹ کے پیچھے اور مجھے آنا ہی ہوگا اس سے ملنے، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں ہکا بکا کھڑی تھی کہ یہ کیا ہے، دماغ معاف سا ہو گیا تھا۔ وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ اجنبیوں کے لیے میں کیوں سوچوں؟ یہ خیال آتے ہی میں نے پھول باہر پھینک دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری رات مجھے عجیب سے خواب آتے، جیسے میں اور وہ کسی گھوڑے پر سوار ہیں، کبھی ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں۔ اب ہم نے واپس جانا تھا، سو سامان پیک کیا اور ہم مری سے واپس آ گئے تھے۔ جب میں نے سامان کھول کر نکالا تو میں حیران رہ گئی۔ وہی پھول جو اس نے مجھے دیا تھا میرے بیگ میں رکھا تھا۔ اس میں سے ہلکی ہلکی بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ میرے سامان میں کیسے آ گیا، جبکہ میں نے تو اسے پھینک دیا تھا اور پھول بالکل تازہ تھا۔ خیر، میں نے سوچا ممکن ہے کہ سارا، جو کہ میری دوست ہے، اس کے سامان میں یہ پھول ہو اور میں نے پیکنگ کے وقت غلطی سے اپنے بیگ میں ڈال دیا ہو، کیونکہ کپڑے اکٹھے جو تھے۔ میں نے وہ پھول اٹھا کر شیلف پر رکھ دیا، لیکن خوابوں کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں رات کے وقت ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوا۔ پھر مجھے کسی اور کے کمرے میں ہونے کا احساس ہوا۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی اور میں نے تیاری روک دی اور کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ خوابوں کے سلسلے روز ہی شروع تھے۔ گھر میں ایک دن امی نے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا رنگ پیلا زرد کیوں ہے؟ میں نے کہا، امی میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ امی نے کہا، تم اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے بھی جی ہاں کہہ کر بات کو ٹال دیا۔ اب کالج میں جب بھی اکیلی ہوتی، مجھے اپنے ارد گرد عجیب سی سرد ہوا محسوس ہوتی، کبھی عجیب سی خوشبو محسوس کرتی، کبھی انجانی قوت کو محسوس کرتی۔ کوئی ہے میرے ارد گرد جو کہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دھیرے دھیرے مجھے سگریٹ کی بو محسوس ہوتی، جبکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ کبھی خوشبو آتی اور حیرت بھی تھی کہ وہ ہلکا گلابی پھول ابھی تک مرجھایا ہی نہیں تھا، ویسے ہی تر و تازہ، جسے میں نے گھر والوں سے چھپایا ہوا تھا۔ میری بھوک پیاس ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کالج میں بھی سب حیران تھے کہ کھانے پینے کی اتنی شوقین لڑکی اب کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں۔ میرا وزن 2 ماہ میں حیرت انگیز طور پر کم ہو گیا تھا، رنگ زرد اور آنکھوں کے ارد گرد کالے ہلکے۔ گھر والے سمجھے کہ پڑھائی کی وجہ سے سب کچھ ہے، مگر مجھے بالکل بھی بھوک نہیں لگتی تھی، کھانے سے نفرت ہو چلی تھی۔ امی ڈانٹ کر کچھ کھلا دیتی، ورنہ میں کھاتی ہی نہیں۔ عجیب سلسلہ چل نکلا تھا۔ خواب ویسے ہی آ رہے تھے۔ وہ لڑکا تھا کہ خواب میں آ رہا تھا، بڑی کالی آنکھیں۔ میں نے کبھی بھی اتنی کالی سیاہ آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ آنکھیں ہر وقت جیسے میرا تعاقب کرتی تھیں، سوتے جاگتے، بیٹھتے اٹھتے۔ ایک دن میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو رشتے میں میری خالہ کا لڑکا ہمارے گھر پہلی بار آیا۔ اس نے مجھ سے کچھ دیر باتیں کی اور چلا گیا، کیونکہ امی گھر پر نہیں تھی۔ اسی دن اس کا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کی موت ہو گئی۔ سب بہت دکھی تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے رشتے آتے تھے اور پھر وہ دوبارہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے۔ پوچھنے پر ان کے لڑکے کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا۔ اب تو خاندان میں بھی باتیں ہونے لگی تھیں، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ میری امی بہت پریشان رہنے لگی تھیں میری وجہ سے۔
میں انٹر کر چکی تھی اور BA میں تھی۔ میری سب دوستوں کی عمر میرے ہی جتنی تھی، سب کی شادیاں اور منگنیاں ہو چکی تھیں، جبکہ میرے ساتھ جو سلسلہ چل پڑا تھا وہ اب عجیب ہو گیا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے جب بھی کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتی تو خواب میں وہی لڑکا مجھے غصے میں نظر آتا تھا۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی، ڈاکٹروں کو بھی گھر والوں نے دکھایا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ جو بھی ہے انسان نہیں ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہے، مگر کبھی کبھی میں اسے اپنا وہم سمجھتی تھی، مگر وہم نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ ایک دن میری امی سب سے مایوس ہو کر مجھے سیدہ صاحبہ کے پاس لے گئیں۔ وہ بہت پہنچی ہوئی نیک خاتون تھی اور فی سبیل اللہ دم درود کرتی تھیں، حساب بھی لگاتی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر کچھ پڑھا اور مجھے پینے کو پانی دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آنکھیں کھول کر کہنے لگیں، اتنی دیر کر دی آپ نے اس بچی کو میرے پاس لانے میں، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر بولیں، میں کوشش کرتی ہوں مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ میری امی بہت ڈر گئی تھی۔ امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، یہ کسی جگہ پر بال کھول کر خوشبو لگا کر گئی تھی، اس پر ایک جن فدا ہو چکا ہے جو اب کبھی بھی اس کا پیچھے نہیں چھوڑے گا، وہ اب اس پر قبضہ جما چکا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ بھی پریشان سی نظر آئیں۔ امی نے گھر آ کر ساری بات ابو کو بتا دی، مگر ابو ان سب سے انکاری تھے۔ ابو کو جنات وغیرہ کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ ابو کہنے لگے، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ اب میرے لیے جو بھی رشتہ آتا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے بتا چکی ہوں۔ اب گھر والے بھی سب مان چکے تھے، امی تو روتی تھیں۔ میں نے گریجویشن کر لی تو ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن کا رشتہ امی نے کر دیا، بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی، مگر میرے ساتھ بس وہ سلسلے چل رہے تھے۔ اب میں تنگ آ گئی تھی۔ یوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، میری منگنی بھی ہوئی تھی۔ میں سمجھی میری جان چھوٹ چکی ہے، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ وہ جن ذات شاید مجھے مکمل طور پر یقین دلانا چاہتا تھا۔ سو منگنی کے 3 ہفتے کے بعد میرے منگیتر رفیق ملک جو ایڈوکیٹ تھے، دماغ کی رگ پھٹنے سے ان کی موت ہو گئی۔ میری زندگی میں بہت دکھ آ چکے تھے۔ باپ اور منگیتر کی موت کا صدمہ تھا اور بوڑھی بیمار دکھی ماں کا وقت بھی گزرتا گیا اور وہ بھی ایک دن انتقال کر گئی۔ اب میں نے MA کیا اور گورنمنٹ کالج برائے خواتین میں لیکچرار جاب حاصل کر لی۔ میرے بہن بھائیوں کے بچے تھے، میری ہم عمر دوستیں سب اپنے گھروں میں خوش تھیں، بس میں ہی تھی جو ایسی رہ گئی تھی۔ میں نے بہت جتن کیے کہ میرا پیچھا چھوٹ جائے، مگر نہیں، وہ خواب میں بھی آتا تھا، کبھی کبھی وہ مکمل بھی میرے سامنے آ جاتا تھا۔ میں بہت عاجز آ چکی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ وہ چلا جائے، مجھے اکیلا چھوڑ دے، اس کا اور میرا کوئی تال میل نہیں ہے، اگر اس سے مجھ سے پیار ہے تو مجھے میری دنیا میں جینے دے۔ میں رو پڑی تھی اور جان دینے کی بات بھی کی، جس پر اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم یاد رکھو کسی سے بھی شادی نہیں کرو گی، میں نہیں آؤں گا تمہاری زندگی میں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور یوں پھر کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا۔ وہ پھول جو اس نے مجھے دیا آج بھی میرے پاس ہے، وہ میگنولیا کا پھول ہے، آج بھی وہ تر و تازہ ہے۔ سوچتی ہوں کہ کیا ہے میری زندگی، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ میں نے آج تک شادی نہیں کی، جاب کرتی ہوں اور بھائی کے گھر میں رہتی ہوں۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بہن کی تمام مشکلات کو دور فرمائے
اور اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو ہر قسم کی بلایات سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔